بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن وکر رجلا بالصلح عنہ فصالحہ لم يلزم الوکیل ما صالح علیہ الا ان یضمنہ والمال لازم للموکل۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ وکیل کے صلح کے احکام کو بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ایک اصول یاد رکھیں مسئلے سے پہلے کہ صلح دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک صلح وہ ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مدعی کے کچھ حق کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ مثال اس نے 1000 روپے دینے تھے تو اس میں سے جو ہے وہ 500 روپے کم کر دیے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس میں اسقاط نہیں ہوتا بلکہ بدل اور معاوضے کی شکل ہوتی ہے۔ مال کے بدلے مال پر صلح کیا جاتا ہے، کوئی کم یا کوئی معاف نہیں کیا جاتا۔ تو یہ دو صورتیں یاد ہونے کے بعد اب آپ یہ سمجھیں کہ اگر کسی نے کسی کو وکیل بنایا تو قسم اول میں جس میں صلح کے ذریعے سے کچھ حقوق ساقط کیا جاتا ہے اس میں وکیل فقط ایک درمیان میں سفیر کی طرح ہوتا ہے۔ اس نے اس کی بات وہاں تک پہنچائی اور وہاں اس کی بات اس تک پہنچا دی، یعنی تو اس کی ذمہ داری اب ادا ہو گئی۔ اب یہ جو بدل وغیرہ ادا کرنا ہے وہ وکیل کی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ صلح کی جس میں اسقاط نہیں ہوتا بلکہ بدل اور معاوضے کی شکل ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس میں وکیل کی ذمہ داری نفس سے بات پہنچانا نہیں ہوتی بلکہ اس مسئلے کو مکمل کرنا وکیل کی ذمہ داری ہوتا ہے۔ تو یہی مسئلہ یہاں بیان فرما رہے ہیں ومن وکر رجلا بالصلح عنہ، جس نے کسی کو وکیل بنایا اس کی طرف سے صلح کرنے کا، فصالحہ اس نے صلح کر لی، تو لم یلزم الوکیل ما صالحہ علیہ، یعنی مصالح علیہ کو حوالہ کرنا یہ وکیل کے اوپر لازم نہیں ہے۔ لم یلزم الوکیل، وکیل کے اوپر لازم نہیں ہے ما وہ چیز صالحہ علیہ یعنی جس پر اس نے صلح کر لی، الا ان یضمنہ مگر یہ کہ وہ ضامن ہو جائے، مگر یہ کہ وہ وکیل جو ہے موکل کی طرف سے ضامن ہو جائے، ضمانت اٹھائے کہ میں اس کی ضمانت میں دوں گا، تو اس صورت میں جائز ہے۔ والمال لازم للموکل، مال ادا کرنا جو ہے وہ موکل کے اوپر لازمی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا پہلا مسئلہ۔ اگلا مسئلہ ہے، ذرا بڑا مسئلہ ہے، فإن صالح عنه على شيء بغير أمره فهو على 4 أوجه، وإن صالح بمال وضمنه تم الصلح، وكذلك لو قال صالحتك على 1000 هذه أو على عبدي هذا تم الصلح ولزمه تسليمها إليه، وكذلك لو قال صالحتك على 1000 وسلمها إليه، وإن قال صالحتك على 1000 ولم يسلمها إليه فالعقد موقوف۔ یہاں سے فضولی کے صلح کے احکامات کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک آدمی کو موکل نے صلح کرنے کا حکم نہیں دیا، اپنے طرف سے خود جا کے جو ہے وہ اس کی طرف سے صلح کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر زید اور خالد کا جھگڑا تھا اور بیچ میں یہ بکر آ گیا اور زید کے حکم کے بغیر جا کے خالد سے جو ہے وہ زید کی طرف سے صلح کر رہا ہے۔ تو اس صلح کی مختلف صورتیں، 4 صورتیں یہاں بیان کی ہیں۔ پہلی صورت وَإِن صَالَحَهُ عَنْهُ عَلَى شَيْءٍ بِغَيْرِ أَمْرِهِ، اس کی طرف سے صلح کر لے کسی چیز پر بغیر اس کے حکم سے، ٹھیک ہے، وَهُوَ عَلَى 4 أَوْجُهٍ، اس کی 4 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، إِن صَالَحَ بِمَالٍ وَضَمَّنَهُ تَمَّ الصُّلْحُ، اگر اس نے مال کے بدلے میں صلح کر لی اور اس مال کا خود ضامن بھی بن گیا تو کہتے ہیں کہ یہ صلح مکمل ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اس نے خالد سے کہا کہ بھئی
زید کے جو پیسے دینا ہیں کہ زید کی طرف سے 2000 روپے میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کی ضمانت بھی لے لی، تو فرمایا تم الصلح، تو یہ صلح کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ دوسری صورت وَكَذَلِكَ، اسی طرح لو قال صالحتك على 1000 هذه او على عبدی هذا تم الصلح ولزم تسلیمها۔ پہلی صورت میں تو اس نے مطلق مال کا کہا کہ بھئی جو مال زید کے آپ کو دینے ہیں 2000 3000 جو بھی ہے وہ میں دیتا ہوں، لیکن دوسری صورت میں اس نے کہا صالحتک علی 1000 هذه، اشارہ کر کے بتا دیا کہ اس 2000 روپے کے بدلے میں آپ سے صلح کر رہا ہوں، او علی عبدی هذا، یا میں اپنا یہ غلام دے کر آپ کے ساتھ صلح کر رہا ہوں، تو فرمایا تم الصلح، صلح مکمل ہو جائے گا، ولزمہ تسلیمها، اور اس 2000 کو یا اس غلام کو حوالہ کرنا اس کے اوپر ضروری ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے غلام کی طرف اشارہ کر لی، پیسوں کی طرف اشارہ کر لیا، تو اس صورت میں جو ہے وہ تو اس غلام کو اور اس پیسے کو حوالہ کرنا اس کے اوپر کیا ہوگا؟ ضروری ہوگا۔ تیسری صورت وَكَذَلِكَ، اسی طرح لو قال، اگر کہے کہ صالحتک علی 1000، کہ میں آپ سے 1000 پر صلح کرتا ہوں، یعنی 1000 روپے صلح کے بدلے میں آپ کو دیتا ہوں، اور پھر وسلمها الیہ، اور 1000 روپے اس نے دے بھی دیے، تو پھر یہ صورت بھی کیا ہو جائے گا؟ جائز ہو جائے گا، اس لیے کہ اس نے 1000 پہ صلح کر لی اور وہ 1000 روپے اس کے حوالے بھی کر دیے، اور پہلی صورت میں 2000 روپے مخصوص غلام پر صلح کر لی تو گویا کہ وہ مصالحاً ہو متعین ہو گیا، اور اب اس نے وہ دے بھی دیے، تو یہ صلح کیا ہو جائے گا؟ مکمل ہو جائے گا۔ چوتھی صورت وَإِنْ قَالَ صَالَحْتُكَ عَلَىٰ 1000، میں آپ سے صلح کرتا ہوں 1000 پر، وَلَمْ يُسَلِّمْهَا إِلَيْهِ، لیکن وہ 1000 روپے جو ہے وہ اس کے حوالے نہیں کیا، بلکہ صرف 1000 روپے میں صلح پر اس کو راضی کر لیا، فرماتے ہیں کہ فالعقد موقوف، یہ جو عقد ہے یہ موقوف رہے گا۔ یہ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ جَازَ، مدعا علیہ اگر اس کی اجازت دے تو ٹھیک ہے، یعنی زید کے بدلے میں وہ خالد سے صلح کر رہا تھا نا، تو اب اگر زید اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، وَلَزِمَهُ الْأَلْفُ، تو زید کے اوپر جو 1000 روپے ہیں وہ لازم ہو جائیں گے، اور وَإِن لَمْ يُجِزْهُ بَطَلَ، اور اگر زید اس صلح کی اجازت نہیں دے تو فرمایا کہ یہ باطل ہو جائے گا۔ پہلی 3 صورتوں میں تو چونکہ فضولی نے اپنی طرف سے معاوضہ ادا کر لیا تو اس وجہ سے جو صلح ہے وہ مکمل ہو گیا تھا، لیکن آخری صورت میں فضولی نے اپنی طرف سے معاوضہ ادا نہیں کیا، بلکہ اس کو موقوف کر دیا مدعا علیہ کی اجازت پر۔ اب مدعا علیہ اگر اس کو مانتا ہے اس کی صلح کو تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کی صلح سے وہ نہ مانے، انکار کر دے، تو فرمایا کہ یہ صورت پھر جائز نہیں ہوگی۔